بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 113 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم یہ 4 عنوانات پڑھیں گے۔ نمبر 1 الشکر، شکر گزاری۔ نمبر 2 ابن نباتہ کے اشعار۔ نمبر 3 الدنیا، دنیا کی بے توقیری۔ اور عنوان نمبر 4 ابو محمد القرطبی یعنی ابو محمد قرطبی کے اشعار۔ الشکر، شکر گزاری۔ وقال آخر، اور کسی دوسرے نے کہا ہے، اذا کان شکری نعمت اللہ نعمتا علی لہو فی مثلها یجب الشکر فلیس بلوغ الشکر الا بفضلہ وان طالت الایام واتصل الصبر۔ اذا کان شکری نعمت اللہ نعمتا علی، جب میرا اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا بھی میرے حق میں نعمت ہے، لہو فی مثلہا یجب الشکر، تو اس جیسی نعمت میں بھی شکر واجب ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب میرا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا یہ ایک مستقل نعمت ہے، تو اس کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے کہ ہم جب اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر لیتے ہیں تو اس شکر کی ادائیگی پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس ذات نے ہمیں یہ شکر ادا کرنے کی توفیق دی ہے۔ فَلَيْسَ بُلُوغُ الشُّكْرِ إِلَّا بِفَضْلِهِ، کیونکہ مرتبہ شکر تک پہنچنا بغیر فضل خداوندی کے نہیں ہو سکتا۔ وَإِن طَالَتِ الْأَيَّامُ وَاتَّصَلَ الصَّبْرُ، اگرچہ طویل زندگی ہاتھ آ جائے، وَاتَّصَلَ الصَّبْرُ، اور صبر دائمی رہے، یعنی یہ ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ کے فضل و کرم ہی سے بندے کو عطا ہوتی ہے، اس میں بندے کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ حل لغات، شکری، شکر یشکر شکرن، شکر ادا کرنا۔ نعمتن، اس کی جمع نعم آتی ہے، نعمت۔ بلوغ، بلغ یبلغ بلوغن، پہنچنا۔ طالت، طال یطول، لمبا ہونا، زیادہ ہونا۔ واتصل، اتصل یتصل اتصالا، مل جانا، اور وصل یصل صلتن، ملنا، پہنچنا۔ لہو فی مثلہا یجب الشکر، لہو اور فی مثلہا یہ دونوں جار مجرور یجب کا متعلق مقدم ہے۔ اے یجب الشکر لہو فی مثلہا، اصل عبارت یوں ہے۔ وضاحت، ان اشعار میں شاعر کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ نعمت خداوندی کا شکر بھی ایک نعمت ہے اور اس شکر نعمت کا بھی شکر واجب ہے، اس لیے کہ انسان کو نعمت خداوندی کے شکریہ کی توفیق بغیر فضل خداوندی کے حاصل نہیں ہو سکتی، خواہ کتنی لمبی عمر کیوں نہ پائے۔ اس لیے بہرحال فضل خداوندی کی نعمت کا شکر بجا لانا یہ عین اطاعت ہے، اور اس سے نعمتوں کے اندر مزید اضافہ ہوگا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو اس میں زیادتی کروں گا، اضافہ کروں گا۔ ابن نباتہ کے اشعار۔ لم یبق جودک لی شیئا اؤملہ ترکتنی اصحب الدنیا بلا عملی، لم یبق جودک لی شیئا اؤملہ، تیری سخاوت نے میرے لیے کوئی چیز باقی نہیں رکھی، اؤملہ جس کی میں امید کروں، ترکتنی تو نے مجھے اس حال میں چھوڑا ہے، اصحب الدنیا بلا عملی کہ میں دنیا کے ساتھ بغیر امید کے رہتا ہوں۔ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تیرے جود و سخا نے میرے لیے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی کہ اب میں اس کی آرزو کروں۔ یعنی ابن نباتہ اس شعر کے اندر اپنے ممدوح کی سخاوت کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کی سخاوت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی چیز ایسی باقی ہی نہیں کہ جس کی میں تمنا کروں، گویا دنیا کی تمام خواہشات کی تکمیل ہو گئی ہے، اب میں دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہوں مگر میری کوئی آرزو باقی نہیں ہے، تمام کی تمام آرزویں اور امیدیں میری پوری ہو چکی ہیں۔ وَلَهُ، اور ابن نباتہ ہی کے یہ بھی اشعار ہیں،
लना मलिकुन कद कासमतना हिबातुहु फनसर अलअता मिन्हु व नज़म सना मिन्ना युज़क्किरुना अखबार मानिम बिजूदिही फनुनशी लहु लफ्ज़न व युनशी लना माना वलहु। और उन्हीं का ये शेर भी है, ये अशार भी इन्हीं के हैं इब्न नुबाता के। लना मलिकुन हमारा बादशाह ऐसा है, कद कासमतना हिबातुहु कि उसकी बख्शिशों ने हमसे हिस्सा बांट लिया। फनसर अलअता मिन्हु चुनाचे उसने अपनी जानिब से अतिया बखेर दिया, उसकी जानिब से अता रेजी है। व नज़म सना मिन्ना और हमारी जानिब से तारीफ जमा करना, यानी हमारी तरफ से मदह सराई। युज़क्किरुना अखबार मानिम बिजूदिही वो अपनी दादो दहिश से मान की खबरें याद दिलाता है। फनुनशी लहू लफ्ज़न तो हम उसके लिए अल्फाज तहरीर करते हैं, तारीफी अल्फाज संवारते हैं। वयुनशी लना माना और वो हमारे लिए माना तैयार करता है, हमारे सामने हकीकत सखा नुमाया करता है, सखावत की हकीकत को उजागर करता है। इन अशार का मतलब यह है, हमने बादशाह के आतिये को अपने और बादशाह के दरमियान इस तरह तकसीम कर लिया कि वो हमें अपनी सखावत से नवाजते हैं और हम उनकी तारीफ करते हैं। वो सखावत करके मान की सखावत की दास्तानें याद दिलाते हैं, सो हम उनके लिए अल्फाज तरतीब देते हैं और वो माना तरतीब देते हैं। हम अल्फाज से तस्वीर कशी करते हैं और वो उन अल्फाज को हकीकत का जामा पहनाते हैं। यानी हम तो अल्फाज के अंदर उसकी सखावत को बयान करते हैं और इसको अमली जामा वो बादशाह अपने किरदार व अतवार से पहनाते हैं। हल्ले लुगात लम युबकी अबका युबकी इबकान बाब इफ़ाल से बाकी रखना। जूदू का सखावत, जादा यजूदु जूदन सखावत करना। उअम्मिलुहु अम्मला युअम्मिलु तामीलन बाब तफ़ईल से उम्मीद करना। तरका यतरुकु तरकन छोड़ देना। असहबु सहिबा यसहबु सहबन साथ रहना। अमल उम्मीद को कहते हैं, इसकी जमा आमालुन आती है। मलिकुन बादशाह, इसकी जमा मुलूकुन आती है। कासमतना कासम युकासिमु मुकासमतन बाहम तकसीम कर देना, बांट देना। हिबातुहु हिबा की जमा है। अतिया तोहफा। फनसरा नसरा यंसुरु नसरन बखेरना। नज़मा नज़मा यंज़िमु नज़मन परोना तरतीब देना। अता अतिया और सना तारीफ को कहते हैं। ज़क्करा युज़क्किरु तज़कीरन याद दिलाना। मुज़क्किरा इसी से है, याद दिलाने वाली। फनुनशी अनशा युनशी इंशान बाब इफ़आल से लिखना। माना इसकी जमा मानी आती है। शैअन उअम्मिलुहु में शैअन मौसूफ है, उअम्मिलुहु सिफत है। असहबुद दुनिया ये जुमला तरक्तनी की ज़मीर मफ़ऊल से या ज़मीर से हाल वाक़े है। बिजूदिही जार मजरूर ये युज़क्किरुना से मुताल्लक है। उन्वान नंबर 3 अद-दुनिया दुनिया की हकीकत। इब्न हुबैश के अशार हैं। क़ालू तसब्बर अनिद दुनिया तनिया औ कुन अब्दहा वस्तबिर लिज़्ज़ुल्ल वहतमिली ला बुद्द मिन अहदिस सब्रैनि क़ुल्तु नअम अस्सब्रु अन्हा बिऔनिल्लाहि औ फ़कुली। इब्न हुबैश के अशार हैं। क़ालू लोग कहते हैं, तसब्बर अनिद दुनिया तनिया कि कमीनी दुनिया से सबर इख्तियार कर ले। औ कुन अब्दहा या उसका गुलाम हो जा। वस्तबिर लिज़्ज़ुल्ल और जिल्लत पर सबर करते रहो। वहतमिली और बर्दाश्त करते रहो। यानी लोग मुझसे कहते हैं या तो कमीनी दुनिया को बिल्कुल छोड़ दे और या फिर उसकी मातहती इख्तियार करके उसका गुलाम बन जा और ये गुलामी की जिल्लत बर्दाश्त करता रहे। ला बुद्द मिन अहदिस सब्रैनि इन दो सब्रों में से एक जरूरी है। कुल तो नअम मैंने कहा जी हाँ। अस्सब्रु अन्हा बिऔनिल्लाहि औ फ़कुली अल्लाह की मदद के साथ दुनिया ही से सबर कर लेना मेरे लिए मुनासिब है। यानी खुदाबंदी इआनत के साथ दुनिया को छोड़ देना और इससे सबर कर लेना मेरे लिए
مناسب ہے، بہتر ہے۔ حل لغات، تصبر، تصبر عن شیء یتصبر تصبرا، کسی چیز سے باز رہنا۔ الدنیہ، خسیس کو کہتے ہیں، اس کی جمع دنا آتی ہے۔ واصطبر، استبر یستبر استبارا، صبر کرنا، باب افتعال سے ہے۔ للذل، ذل ذلت و خاری کو کہتے ہیں۔ واحتملی، احتمل یحتمل احتمالا، برداشت کرنا۔ وضاحت، اشعار مذکورہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ دنیا سے جی نہ لگاؤ اور دنیا تم سے دور رہے تو تم خود دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ اس صورت میں دنیا کے مصائب سے نجات میں رہو گے، اور اگر دنیا سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو ذلت کے ساتھ اس کا غلام بننا پڑے گا۔ ایسا کر لو۔ ان دونوں صورتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ یا تو دنیا کو اختیار کر لو یا پھر دنیا سے صبر کر لو۔ الصبر عنہا، کہ دنیا سے صبر کر لینا اور دنیا کو چھوڑ دینا۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ کی مدد سے یہی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دنیا سے صبر کر لیا جائے تاکہ دنیا کے مصائب و مشکلات اور ان چیزوں سے دور رہا جائے۔ عنوان نمبر 4، ابو محمد القرطبی، لعمرک ما الدنیا وسرعت سیرها لسکانها الا طریق مجازی حقیقتها ان المجاز بغیرها ولکنہم قد اوسعوا بمجازی۔ ابو محمد قرطبی کے اشعار، لعمرک ما الدنیا وسرعت سیرها، لعمرک تیری زندگی کی قسم، ما الدنیا وسرعت سیرها، دنیا اور اس کی تیز رفتاری، لسکانها الا طریق مجازی، دنیا والوں کے لیے محض ایک گزرگاہ ہے۔ ما اور الا مل اس بات کا معنی، ما لسکانها الا طریق مجازی، کہ دنیا والوں کے لیے، اہل دنیا کے لیے محض ایک گزرگاہ ہے، گزرنے کا راستہ ہے۔ حقیقتها ان المجاز بغیرها، اس کی حقیقت یہ ہے کہ مجاز بلا حقیقت ہے۔ وَلَكِنَّهُمْ قَدْ أَوْسَعُوا بِمَجَازِ، مگر لوگوں نے مجاز میں توسیع کر ڈالی ہے اور اس کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں۔ ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت کو، ان اشعار میں دنیا کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کی مثال گزرگاہ سی ہے جہاں آدمی زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا، جیسا کہ حدیث میں ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ گزر یا اجنبی مسافر جو ذرا سی دیر کو کہیں سستا لیتا ہے اور پھر آگے چل دیتا ہے۔ تو یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ دنیا میں بھی آنے والا مستقل رہنے والا نہیں ہے، کسی نہ کسی دن اسے رخت سفر باندھنا ہے۔ اس لیے ہر وقت انسان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے اور حقیقت جو کہ آخرت ہے اس کو اصل سمجھ کر اس کی تیاری کرنی چاہیے، مجاز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن لوگوں نے اس کے برعکس مجاز میں توسیع کر ڈالی اور مجاز اور دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے، حالانکہ یہ دنیا اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کے لیے فنا ہے۔ جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ آخرت ہے، تو اس کے اندر دل لگانا چاہیے، نہ کہ دنیا کے اندر۔ سکانہا اے سکان الدنیا، یعنی دنیا کے باشندے، دنیا کے رہنے والے،